نحمده نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد کومل آپ دعائیں کریں گے انشاءاللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. جزاك الله خير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. اللهم طهر قلوبي من النفاق اللهم طهر قلوبي من النفاق اللهم طهر قلوبي من النفاق. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ ڈسکشن کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ سورۃ الانعام کے بارے میں. تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہیں ہم نے پچھلی کلاس میں کس بارے میں بات کیا تھا انشاءاللہ. تو پچھلی کلاس میں ہم نے جو آیتیں پڑھی تھی ان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگ دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا تمہیں نہیں پتا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ جب تمہارے اوپر کوئی عذاب آتا ہے یا اگر آخرت ہی یعنی کہ قیامت کا وقت ہی تمہارے پاس آ جائے تو اللہ کے علاوہ کس کو پکارو گے اگر تم سچے ہو. اللہ کے علاوہ کس کو پکارو گے. اور ہم نے اس کے بارے میں تھوڑا ڈسکس بھی کیا تھا کہ جب کوئی بہت بڑی کوئی مشکل آئی ہوتی ہے تو انسان کسی ایسی ذات کی طرف مڑتا ہے نیچرلی، ایک ایسی ذات کے پاس جو بہت پاورفل ہو، جس کو پتا ہو کہ اس کو سچویشن سے نکال دے. اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ ذات کوئی انسان نہیں ہے، وہ ذات کوئی آئیڈل نہیں ہے، کوئی وہ ایک ایسی ذات ہے
جو اس مشکل سے اس کو نکال دے. تو ایک ایسی ذات کی طرف انسان نیچرلی مڑتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جب عذاب آتا ہے تو اگر تم سچے ہو، اپنے آپ سے سچے ہو، تو کس کی طرف مڑتے ہو؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اس موقع پر جب پکارتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو سنتا بھی ہے. بل یا ایاہ تدعون، جب اسی کو پکارتے ہو، بل ایاہ تدعون فیکشف تدعون فیکشف ما تدعون الیہ، تو جس چیز کی دعا کرتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہٹا بھی دیتا ہے. تو انسان کو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں بہت گنہگار ہوں. ایک کافر کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں اللہ کی طرف کیسے آ جاؤں، میں نے تو اتنی دیر تک کفر کیا ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے پکارو تو میں سنتا ہوں، اور سن کر اس مشکل کو ہٹا بھی سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اگر اللہ چاہے. اگر اللہ چاہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مشکل کو ہٹا بھی سکتا ہے. تو کبھی بھی ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کو کس منہ سے پکارے. گنہگار تو انسان ہے. جو کافر ہے وہ یہ نہ سوچے کہ میں نے اتنے ٹائم سے کفر کیا، تم اللہ کے پاس کیسے واپس آ جاؤ، کیسے دعا کر لوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سنتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بلایا جائے، بل ایاہ، جیسے ہم لوگ پڑھتے نہیں سورہ فاتحہ میں، ایاک نعبد، صرف تیری عبادت کرتے، ہم صرف تیری عبادت کرتے، اسی طرح سے بل ایاہ تدعون، جب صرف اللہ کو پکارا جا رہا ہو، تو اللہ اس مشکل کو فیکشف ما تدعون، تو جس چیز کے لیے پکارو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہٹا دیتا ہے. پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے بھی بہت ساری امتوں کو مشکلوں سے بھی گزارا، بالبأساء والضراء، اس سے گزارا ہوا ہے. لیکن اس کے بعد بھی لوگ اللہ کی طرف واپس لوٹ کے نہیں آتے. کیوں واپس لوٹ کے نہیں آتے؟ اللہ کے پاس واپس لوٹ کے کیوں نہیں لوگ آتے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے دل سخت ہو گئے ہیں، اور شیطان نے ان کے ہی عمل، جو ان کے برے عمل ہیں، ان کے لیے خوبصورت بنا دیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے اگر ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ دروازے کھول دیتا ہے، دنیا کے دروازے کھولتے ہیں، جاؤ، بہت ساری نعمتیں دیتا ہے، جاؤ جو کرنا ہے کرو دنیا میں، جس غفلت میں ہو اس غفلت میں اور جاؤ. اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ لیتا ہے کہ وہ بہت ہی خوش مزے میں ہوتے ہیں، حتی اذا فرحوا، بہت مزے میں ہوتے ہیں، اور جیسے اتنے مزے میں ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اچانک ہی ان کی پکڑ کر لیتا ہے. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، اور جب پکڑ کرتا ہے تو پھر وہ ایک کنفیوز اسٹیٹ میں ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیسے ہو گیا ہے. یہ لوگ تو سوچتے تھے کہ ہمارے لیے ہی سب کچھ لکھا گیا ہے، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہمارے ساتھ ایسا کیسے ہو گیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، کاٹ دیا. دابر القومی، جو بھی ان کا بچا ہوا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو کاٹ دیا، ان کے کام، ان کے لوگ، ان کے پلانز، سب ختم کر دیا اللہ نے. والحمد للہ رب العالمین. اور ان کا ختم ہونا، ان کے ختم ہونے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ کیا بولو؟ الحمد للہ رب العالمین. کیونکہ اور انسان الحمد للہ بولتا کب ہے؟ جب کوئی نعمت ملتی ہے. تو ان کا ختم ہونا ایک نعمت سے کم نہیں ہے، ظلم کا ختم ہونا ایک نعمت سے کم نہیں ہے. نارملی آپ جب کوئی سٹوری پڑھتے ہیں، نارملی بھی جب، میں انکریج نہیں کرتا لیکن جنرلی آپ فلموں میں بھی دیکھتے ہیں کہ برائی 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 ہو رہی ہوتی ہے اور اینڈ میں آ کے اچھائی جیت جاتی ہے، اور پھر انسان بہت خوش ہو جاتا ہے، وہ دیکھ کے ہی خوش ہو جاتا ہے، ایسی سٹوری سن کے خوش ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ تو اینڈ میں سچائی اوپر آ گئی اور برائی ختم ہو گئی. تو اسی طرح سے ان ظالموں کا ختم ہونا، ان ظالموں کا ختم ہونا، اس کے لیے کیا اللہ سبحانہ وتعالی بولتے؟ بولو الحمد للہ رب العالمین. ساری تعریفیں، سارا شکر اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. اور یہاں سے آج ہماری کلاس انشاءاللہ سٹارٹ ہوتی ہے. قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله يأتيكم به. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہو
قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم، اگر سوچو کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے سننے کی قابلیت، سمعکم وابصارکم، سننے کی قابلیت اور دیکھنے کی قابلیت لے لے، وختم علی قلوبکم، اور دلوں پر مہر لگا دے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، تو اللہ کے علاوہ کون سی ذات ہے، کون سا الہ ہے جو اس کو تمہیں واپس دے دے؟ اس آیت کو پڑھ کے ہی، اس آیت کو پڑھے یعنی کہ کچھ گوگل سرچ کیے بغیر ہی انسان ویسے ہی سوچے، یعنی کہ ایک یہ موقع ہے کہ سوچتا ہے کہ اگر کوئی اندھا ہو جائے، واقعی میں اندھا ہو جائے، کیونکہ ادھر اندھے اور سننے کی دو میننگ ہو سکتے ہیں، لیکن باقی میں اگر انسان اندھا ہو جائے، کیا اس کی آنکھ واپس آ سکتی ہے کہ واپس آنکھ دیکھنے لگ جائے؟ آج اتنے سائنس نے بھی ترقی کی ہوئی ہے، آئی ٹرانسپلانٹ وغیرہ ہے، لیکن میں نے صرف ایک کوئک گوگل سرچ کیا میں نے کہ اندھا دیکھ سکتا ہے کہ نہیں واپس؟ اتنی ترقی کے بعد بھی آج بھی سائنس ایک اندھے کو اس کی آنکھ واپس نہیں کر سکتی۔ آئی ٹرانسپلانٹ میں بھی وہ صرف آنکھ کے آگے والے حصے کو تھوڑا سا بدل سکتے ہیں، اور اسی کے لیے بدل سکتے ہیں جس کی آنکھ وہ پوری طرح سے اندھا نہ ہوا ہو۔ جو پوری طرح سے اندھا ہے، سائنس اس کو بھی آج آنکھ واپس نہیں دے سکتی۔ کان کے لیے امپلانٹ ہے، کان کے لیے امپلانٹ ہے، جس کا کان پوری طرح سے خراب ہو گیا ہوتا ہے نا، اس کے بھی کان واپس اس طرح سے واپس نہیں آتے۔ امپلانٹ لگانے کے بعد بھی وہ چیزوں کو اس طرح نہیں سن سکتا جس طرح سے ہم سن رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے جب یہ چیز میں لے لوں اور پھر دلوں پہ مہر بھی لگا دوں۔ دلوں پہ مہر کی بات ہوئی ہے تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر، کہ جیسے کہ سننے کی قابلیت اور دیکھنے کی قابلیت ہے، علم آ رہے ہیں، علم سن رہے ہو لیکن دل پہ نہیں پہنچ رہا تو سن نہیں سکتے، سامنے چیزیں دیکھ رہے ہو، آیتیں دیکھ رہے ہو لیکن دلوں پہ اثر نہیں کری تو دیکھ نہیں سکتے، دلوں پہ تالے لگ گئے ہوئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر دلوں پہ تالے لگ گئے ہوئے ہیں، مہر لگ گئی ہوئی ہے، تو اللہ کے علاوہ کون اتار سکتا ہے اس مہر؟ قرآن اثر نہیں کر رہا دل پہ، قرآن پڑھا جا رہے سنتے جا رہے سنتے جا رہے لیکن نہیں اثر کر رہا، نہیں اثر کر رہا، نہیں اثر کر رہا، تو کیسے دل پر اثر ہونے لگ جائے گا؟ جب تک اللہ نہیں چاہے گی۔ انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون، دیکھو کس طرح سے، انظر کیفا، دیکھو کس طرح سے، نصرف الآیت، آیاتی، الگ الگ آیتیں، الگ الگ سائنز دکھائے جا رہے ہیں، ایکسپلین کیے جا رہے ہیں، ثم هم یصدفون، یہ لوگ پھر بھی مڑ کے جا رہے ہیں، یہ پھر بھی نہیں سن رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ہم لوگ نے ابھی تک جتنا قرآن میں پڑھا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاند، سورج، آسمان، ستارے، زمین، پودے، ہم کس طرح سے پیدا ہوتے ہیں، کس طرح سے اللہ نے سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ پیر بنائے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ الگ الگ سائنس کی بات کی ہے، ہر چیز صحیح طرح سے لکھی ہوئی ہے، کوئی کانٹرڈکشن نہیں، کوئی غلط اس کو پروف کرنا نہیں، پھر بھی یہ لوگ سختی سے مڑ جاتے ہیں، یسدفون، سختی سے مڑ جاتے ہیں۔ آنکھوں کے سامنے ہمارے معجزے ہو رہے ہیں، سورج کا ہر روز نکلنا ایک معجزہ ہے۔ بچہ جب بڑا ہوتا ہے، کس طرح سے بچہ پیدا ہوا وہ کھانا پینا جانتا ہے، سانس لینا جانتا ہے، وہ معجزہ ہے۔ لیکن ایک معجزے کو ہم بار بار دیکھ کر ہمارے ذہنوں میں وہ معجزہ معجزہ ہی نہیں رہا،
معجزے کو بار بار دیکھ کے ہمیں تو کہا گیا کہ اس کے بارے میں دیکھ کے سوچو. ہم اس کو ہمارے ذہنوں میں ایسے ایک پردے پڑے ہوئے ہیں کہ ہم تو ان کے بارے میں غور سے سوچتے بھی نہیں، غور و فکر بھی نہیں کرتے. نارمل روٹین کی چیز بن گئی ہوئی ہے. ایک بچے کو جب یعنی کہ چھوٹا سا بچہ ہے ابھی، چھوٹا سا بچہ ہے. میں کل دیکھیے، نو ابھی زیادہ سے زیادہ 4 یا 5 مہینے کا، 4 مہینے کا، 5 مہینے کا ہوگا، 4.5 مہینے کچھ ایسا. میں اس کو باہر لے کے گیا تھا، تو وہ ایسے دیکھ رہا ہے باہر کو، ہر چیز کو اس طرح سے دیکھ کے ایسے منہ بنا رہا ہے، ایسے جیسے کہ وہ چونک گیا ہوا ہے کہ یہ بھی ہے باہر، یہ بھی ہے باہر، یہ آسمان ہے، یہ پیڑ ہے. وہ اتنی غور سے چیزوں کو دیکھ رہا ہے. اور اسی طرح سے جب تھوڑا بچہ بڑا ہو جاتا ہے سوال کرتا ہے کہ یہ ہے، یہ کیسے ہے، وہ کیسے ہے، یہ ایسے کیوں ہو رہا ہے، وہ ویسے کیوں ہو رہا ہے. اللہ نے بنایا ہمیں ویسا ہے، سوچنا ہمیں ویسے چاہیے چیزوں کو دیکھ کے. لیکن ہم اپنی چیزوں میں اتنا گم ہے کہ ہم وہ معجزے دیکھ ہی نہیں سکتے، ہمیں معجزے معجزے نہیں لگ رہے ہوتے. کبھی آپ بیٹھ کے ڈاکیومنٹری دیکھو. میں کیونکہ مجھے تھوڑا سا ان چیزوں میں شوق بھی ہے کہ کس طرح سے یہ دنیا کے باہر سورج کے ارد گرد چیزیں کس طرح سے گھوم رہی ہیں. کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ ہمارے زمین کے اوپر آ کر باہر سے چیزیں نہیں گر رہی ہیں، کیونکہ ایک نظام بنا ہوا ہے، ایک سسٹم بنا ہوا ہے کہ باہر سے الگ الگ چیزیں ہیں یعنی کہ آسمانوں میں، الگ الگ چیزیں، ایسٹرائڈز ہیں، میٹیورائٹس ہیں، وہ آ کے زمین پہ نہیں گر رہی ہیں بار بار. کب آپ نے آخری بار سنا تھا کہ آسمان سے کچھ آ کے زمین پہ گر گیا ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی اتنی آیتیں دی ہوئی ہیں، اور ہم ان کو اس طرح سے دیکھ پاتے ہیں، نہ ان کو اس طرح سے محسوس کر پاتے ہیں، نہ ان کے بارے میں سوچ پاتے ہیں. قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہو، کہو کہ کیا تم نے سوچا ہے، کیا تم نے دیکھا ہے کہ جب اللہ کا عذاب تمہارے پاس آئے، کیا تم نے دیکھا ہے کہ اللہ کا عذاب آئے تمہارے پاس اچانک ہی، بغتتن، اچانک آ گیا ہے، او جہرتن، یا وارننگ دے کر آئے کہ آپ کو پتہ چل رہا ہو کہ عذاب آ رہا ہے. هل يهلك الا القوم الظالمون. تو کیا ظالموں کے علاوہ کوئی اور برباد ہوگا؟ کیا کوئی برباد ہوگا ظالموں کے علاوہ؟ کس طرح سے لوگ زندگی گزارتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو ہر روز ہوتے آیا ہے وہ آج بھی ہوگا. آج سورج بھی نکلے گا، چاند ڈوب بھی جائے گا، چاند نکلے گا، موسم آئیں گے، موسم چلے جائیں گے، اور اسی طرح سے ہمیشہ چیزیں رہنی ہیں. ذہن و گمان میں نہیں ہے کہ عذاب بھی آ سکتا. زندگی بس گزارتے جاؤ، خواہشوں کے مطابق زندگی گزارتے جاؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتا ہے کہ عذاب اچانک بھی آ سکتا ہے، اور عذاب بتا کے بھی آ سکتا ہے کہ آنے والے. اللہ کے پاس دونوں چیزوں پہ قدرت رکھتا ہے. عذاب کبھی بھی آ سکتا ہے. مومن کا کام کیا ہے، ایک مسلمان مومن کا کام کیا ہے؟ کہ وہ اپنی زندگی گزارے، اس طرح گزارے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ دیکھ رہے. اور اللہ سبحانہ، اور وہ دعا کرتا ہے، کام کرتا ہے اس طریقے سے کہ وہ ظالموں کے اندر نہ ہو، کہ وہ ظالموں میں سے نہ ہو.
اور اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عذاب آتا ہے تو اس سے برباد کس کو کرتا ہے؟ ظالموں کو. تو علماء کہتے ہیں کہ اس آیت کے اندر ہے کہ جب تک ایک قوم کے اندر اچھے لوگ ہیں، صالح لوگ ہیں، اللہ کے بندے ہیں قوم کے اندر، تو اس قوم کے اوپر عذاب نہیں آتا. ہم نے ابھی تک پروفٹس کی سٹوری اتنا اس سے گزرے نہیں ہے، لیکن جب جیسے سورہ اعراف میں پڑھیں گے تو جب کسی قوم پر عذاب آنے والا ہوتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے ہی، تھوڑے ٹائم پہلے ہی بھیجتے تھے، فرشتے کو بھیجتے تھے یا وحی نازل کرتے تھے اور کہتے تھے نبی کو کہ اس قوم سے نکل جاؤ. موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ بنی اسرائیل کو لو اور مصر سے نکل جاؤ. لوط علیہ السلام کو بولا اپنی قوم سے دور ہو جاؤ، ان پر عذاب آنے والا ہے. ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، جتنی بھی انبیاء گزرے ان کی قوموں پر آئے ہوئے ہیں عذاب، ان کو کہا ہے کہ دور ہو جاؤ کیونکہ عذاب آنے والے. تو جب تک اللہ کے بندے ایک قوم میں ہوتے ہیں تب تک اللہ کا عذاب نہیں آتا ہوتا برباد کرنے کی. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم نے مرسلین رسولوں کو بھیجا ہے. بھیجا کس لیے؟ الا مبشرین و منذرین، صرف اور صرف مبشرین، اچھی خبر دینے والے، اچھی خبر دینے کے لیے، و منذرین، اور آگاہ کرنے والے، وارننگ دینے والے. یہ جو بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسولوں کو صرف اچھی خبر اور وارننگ دینے کے لیے بھیجا ہوا ہے، قرآن میں بار بار مینشن ہوئی بھی، بار بار مینشن ہوئی بھی. کیونکہ یہ ہمارے لیے بھی یاد دہانی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام آگے لے کے جا رہے ہیں ان کو یاد کرایا جا رہا ہے. کیا یاد کرایا جا رہا ہے؟ کہ تمہارا بھی کام، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام آگے لے کے جا رہے ہو، دعویٰ کا کام آگے لے کے جا رہے ہو، اللہ کا اللہ کا جو کلام ہے، اللہ نے جو بھیجی ہوئی ہے جو سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، سب کچھ آگے لے کے جا رہے ہو. تو یہ یاد رکھو کہ تمہارا کام کیا ہے؟ صرف اچھی خبر دینا اور آگاہ کرنا. دین میں کوئی فورسنگ نہیں ہے. میں کسی کو فورس نہیں کر سکتا کہ وہ نماز پڑھے، میں کسی کو فورس نہیں کر سکتا کہ وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے، یا کوئی اگر شرک کرتا ہے تو شرک کرنا چھوڑ دے. میرا کام کیا ہے؟ کہ میسج پہنچانا، جو اچھا کر رہے اس کو بتانا کہ تم اچھا کر رہے ہو. ایسے لوگوں کے لیے جنت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے. کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو وارن کرنا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جواب ہے. فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. تو جو ایمان لے آتا ہے، فمن آمن، تو جو ایمان لے آتا ہے، واصلح، اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اپنے کاموں کو پتہ کرتا ہے کہ اس کے کام کیا برے ہیں، ان کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم يحزنون، اور اس کے لیے کوئی حزن نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے. تو یہ جو دین کا کام، جو دین ہے، یہ صرف بولنے کی چیز نہیں ہے. اللہ کو مانتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ صرف کہنے کی چیز نہیں ہے، وہ کرنے کی بھی چیز ہے. اپنی چیزوں، اپنی غلطیوں کو پہچاننا، ان کو ٹھیک کرنا، اپنی زندگی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حساب سے بنانا، قرآن کے حساب سے بنانا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے ان لوگوں کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا. اور خوف کس چیز کے لیے ہوتا ہے؟ خوف ہوتا ہے کہ آگے کیا آنے والا ہے، فیوچر میں کیا آنے والا ہے، میرے ساتھ آگے کیا ہوگا، اس چیز سے خوف ہوتا ہے. یحزنون، حزن کس چیز کا ہوتا ہے؟ جو چیزیں گزر گئی ہوئی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ اپنی اصلاح کریں گے، یہ دین کے حساب سے چلیں گے،
تو ان کو آگے آنے والی چیزوں کا ڈر نہیں ہوگا. ان کو ڈر نہیں ہوگا میں نے کل کھانا کیا ہے، کل میرے سر پہ یہ خدشت ہوگی کہ نہیں، مجھے یہ خوف ہے، مجھے وہ خوف ہے. انہیں خوف نہیں ہوگا. اور جو چیزیں گزر گئی ہیں ان چیزوں کا حزن نہیں ہوگا ان کو. اگر ایک انسان برا کرتے رہے اور وہ اللہ کے پاس واپس آ گیا ہے، جب وہ اللہ کے پاس واپس آئے گا، اللہ کو پہچانے گا، اللہ کو جانے گا، اللہ معاف کرنے والا ہے، معافی بھی مانگے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے دل سے حزن نکال دیں گے کہ جو کیا وہ اس کا حزن نکل جائے گا. اس انسان کو بھی پتا چل جائے گا کہ اللہ واقعی میں غفور ہے، واقعی میں غفار ہے، واقعی میں عفو ہے. دل میں غم نہیں رہے گا اور آگے آنے والی چیزوں کا خوف نہیں رہے گا اس کے دل. جنرلی ہم لوگ کس طرح سوچتے ہیں کہ آج میں نے کیا کرنا ہے، لیکن یہ جو بندہ ہوگا یہ بولے گا آج اللہ نے میرے لیے کیا سوچا ہے. یہ بندہ یہ نہیں سوچے گا کہ میں نے آج کیا کرنا ہے، میں نے کون سے مار کیا، آج اللہ نے میرے لیے کیا سوچا ہے. اس طرح سے سوچتا ہے پھر یہ بندہ. اللہ پہ ایمان آ گیا وہ اپنی اصلاح کی بھی ہے، اپنی غلطیوں کو چھوڑا ہوا ہے اللہ کے لیے. کوئی غلط کام ہو رہا ہے، غلط میں چیزیں مبتلا تھا، چھوڑ دیتا ہے اس کو، جانے دیتا ہے. اللہ کے ساتھ میرا رشتہ امپورٹنٹ ہے، اس کے لیے میں چھوڑ دوں گا ہر چیز کو. ایک اسکالر تو سے سوال پوچھا جاتا ہے، ایک عورت پوچھ رہی تھی، کہتی کہ میری زندگی کا دار و مدار ہے کہ جہاں پہ مجھے ایک ایسی جاب میں ہوں جہاں پہ مردوں سے ہاتھ ملانا ہوتا ہے، تو میں کیا کروں، میرے لیے کوئی فتویٰ ہے کہ میں یہ کر سکتی ہوں کیونکہ میری زندگی کا دار و مدار. تو جس اسکالر کو اس نے کہا کہ چھوڑ دو جاب کو. کس چیز کا ڈر ہے؟ اللہ رزق دینے والا ہے، چھوڑ دو جاب کو. کئی اسکالرز ہیں جو کہتے ہیں کہ اس معاملے میں ہوتا ہے، لیکن ہم اتنی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے اس کے اوپر. لیکن ڈر کس چیز کا ہے؟ رزق کا ڈر ہے تو اللہ پورا کرنے والا ہے. اللہ کہتے ہیں میں رازق ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ادھر بتا رہے ہیں کہ جو سن لیتا ہے، ایمان لے آتا ہے، اصلاح کر لیتا ہے، ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، کوئی حزن نہیں ہے. تو اس آیت میں ان کی بات ہو رہی ہے جو سن کر بدل گئے. ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسرے گروپ کی بات کرتے ہیں اگلی آیت. والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون. اور ان لوگوں نے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یمسهم العذاب تو عذاب ان کو چھو لے گا، بما كانوا یفسقون جس کے لیے، جس چیز سے عذاب کیوں چھوئے گا ان کو، کیونکہ وہ لوگ نافرمانی، حدیں توڑنے والے تھے. جنہوں نے آیتوں کو جھٹلایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عذاب کن کو چھوئے، کیونکہ انہوں نے فسق کیا ہوا تھا، فاسق. ہم نے اس کے بارے میں کافی ڈیٹیل میں بات کی. یہ لوگ فسق یفسقون، فسق کرنے والے لوگ تھے. آپ دیکھو ابھی آیت میں تھوڑا سا نوٹ کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ جو آیتوں کو جھٹلاتے تھے، تو ویسے تو آپ لوگ ایکسپیکٹ کرو گے والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یکذبون، کہ جو چیز جھٹلاتے تھے، جھٹلانے کی وجہ سے ان کو عذاب چھوئے گا. اللہ سبحانہ نے کہا کہ نہیں، جو آیتیں جھٹلاتے تھے ان کو عذاب چھوئے گا، بما كانوا یفسقون اس چیز سے جس سے وہ حدیں توڑتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ لوگ کیونکہ جھٹلاتے تھے تو ان کو عذاب نہیں چھوا. اللہ نے کہا کہ وہ حدیں توڑتے تھے تو ان کو عذاب نہیں چھوا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کافر ہو یا مسلمان ہو، کافر بھی حدیں توڑ سکتے ہیں، مسلمانیں بھی حد توڑ سکتے ہیں. مسلمان مانتے ہیں اللہ کو. ایک چلو کافر کی پہلے بات کرتے ہیں. کافر تو کہ اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے،
اس نے وہ حد توڑ دی ہوئی ہے. اس نے حد توڑ دی ہوئی ہے، اللہ کو مانا ہی نہیں. مسلمان کیسے حد توڑتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن میں پھر بھی شراب پی رہا ہوں. میں مانتا ہوں اللہ ہے لیکن میں اللہ کے احکاموں کو جھٹلاتا ہوں، رد کر دیتا ہوں، حدیں توڑتا ہوں. مجھے پتہ ہے غلط ہے، میں کرتا ہوں. مجھے پتہ ہے نماز پڑھنی لیکن میں جان بوجھ کے چھوڑتا ہوں. تو یہ بھی کیا ہوا؟ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا. اللہ نے حکم دیا ہے، میں مانتا ہوں اللہ کو لیکن میں حکم نہیں پورا کروں گا. تو اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو عذاب چھو لے گا. اور کون سی چیز آپ کو چھوتی ہے؟ کون سی چیز آپ کو چھوتی ہے؟ جو چیز جیسے ایک جاندار ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایسی امیج دے رہا ہے کہ یہ عذاب، اور ہم نے وہ حدیث پڑھی بھی ہے کہ جو جہنم ہوگی وہ 70,000 چین سے بندھی ہوگی، اور ہر ایک چین کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا جیسے کوئی جاندار چیز ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ایسے لوگوں کو آ کے عذاب چھوئے گا. یہ نہیں بولا عذاب میں پھینک جائیں گے، عذاب ان کو آ کے چھوئے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کلیئر کر دیا ہوئے دو گروپ کے بارے میں بات کر دی ہوئی. ایک گروپ تھا جو سن کر اپنے آپ کو بہتر کر لیتا ہے. دوسرا گروپ ہے جو آیتوں کو جھٹلاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے لیے عذاب ہے. ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلی آیت میں ایک اسپیشل گروپ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں. ایک ایک تھوڑا سا بہت سا اصل میں آپ دیکھو کہ اس سورہ کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سارے ذہنوں کو، ذہنیت کو ایڈریس کیا ہے. کیا لوگ سوچتے کیا ہے، لوگ سوچتے کیا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک کے بارے میں سوچ کے یعنی کہ ان کو آیتیں دیے، جواب دیے، آیتیں دیے، جواب دیے. یہاں پہ بھی ایک قسم کی ذہنیت آ رہی ہے. یہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، بولتے ہیں کہ آج ہم اگر اسلام قبول کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا. یہ دین کی طرف کیوں آنا چاہتے ہیں؟ اپنے فائدے کے لیے، کہ میرا فائدہ کیسے ہوگا، مجھے کیا دنیاوی فائدہ ملے گا. کیا بتا سکتے ہو مجھے جو مجھے پہلے نہیں پتا؟ یہ لوگ کسی کو بھی نہیں پتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہو، قل لا اقول لکم عندي خزائن اللہ. میں نہیں کہتا کہ میرے پاس ہے اللہ کے خزانے. میں نہیں کہتا کہ میرے پاس ہے اللہ کے خزانے. ولا اعلم الغیب، اور نہ میں کہتا ہوں، کیا میں نہیں کہتا کہ میرے پاس علم الغیب ہے. نہ میں کہتا ہوں میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں کہتا ہوں میرے پاس علم الغیب ہے. ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ ہی میں کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں صرف اس چیز کی اتباع کرتا ہوں، میں اسی چیز کو فالو کرتا ہوں. الا ما یوحى الی، سوائے اس کے جو میرے پر اتاری گئی. میں صرف اس کے اوپر ہی اس کو فالو کرتا ہوں جو میرے پر وہی نازل کی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا جا رہا ہے کہ اپنی پوزیشن اپنا کلیئر کرو ان کی لوگوں کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ ان کو بولو کہ میں صرف ایک انسان ہوں، میں کوئی معجزے کرنے والا نہیں ہوں، میں کوئی مال و دولت دینے والا نہیں ہوں، میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، میں رزق دینے والوں میں سے نہیں ہوں. اور آپ دیکھو آج بھی لوگ ایک ذہنیت کے ساتھ ہوتے ہیں. آپ جاؤ گے کبھی مدینہ جاؤ گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ادھر قبر ہے اس کے سامنے لوگ کھڑے ہو کے دعا کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ رہے ہیں. تو یہ قسم کا شرک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا. وہ خدا نہیں ہے. رزق دینے والا رازق اللہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رزق مانگنا تو وہ شرک ہو گیا. اس آیت میں آگے آنے والی جنریشن کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی اللہ نے بہت اونچا مقام دیا ہے. تمہیں مقام اٹھانے کی ضرورت نہیں، مقام دینے والا بھی اللہ ہے.
ایسی قومیں گزری ہیں جنہوں نے اپنے ہی نبیوں کو خدا بنا دیا ہوئے. کرسچنس کو دیکھ لو، انہوں نے اپنے ہی نبی کو اٹھا کے خدا بنا دیا پھر. اور ایسے اور بھی قومیں گزری ہوئی ہیں جنہوں نے اپنے نبیوں کو اتنا اونچا اٹھا دیا ہوئے، اس سے بھی اونچا اٹھا دیا ہوئے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مقام ان کو دیا ہوا تھا، اٹھانے کی کوشش کی ہوئی ہے. ہماری اپنی مسلم ہسٹری میں بھی اب دیکھو کہ کئی ایسے سیرہ کی کتابیں لکھی گئی ہوئی ہیں جو بہت لیٹ لکھی گئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے بہت لیٹ لکھی گئی تھی. اور ان کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معجزے تھے جو کہ پرانی کتابوں میں نہیں ملتے. تو انسان پوچھے کہ جو پرانے لوگوں کو نہیں پتا تھا اس کو کیسے پتا چلی؟ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کچھ 200 300 سال نہیں ملا، بعد پیدا ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ اپنی کتاب میں کچھ معجزے لکھ رہا ہے جو پرانی کتابوں میں نہیں ملتے، تو اس کو کہاں سے پتا چلا جو دوسروں کو نہ پتا چلا؟ سوال یہ، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزے نہیں بھی دیتا تو کیا ان کا مقام کم ہو جاتا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ بتا رہے کہ معجزے مقام نہیں دیتے، اللہ مقام دیتا ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی معجزہ نہیں بھی ہوتا تب بھی ان کا مقام اونچا ہوتا، کیونکہ ان کا مقام دینے والا اللہ ہے. تو ہم جو معجزے انہوں نے شاید کیے نہیں کیے وہ پتہ کر لو، لیکن اگر نہیں کیے ہوئے ان کو ان کے ساتھ جوڑ رہے ہو، کیوں جوڑ رہے ہو؟ اللہ سے بھی ان کا اونچا مقام اٹھانا چاہتے ہو، یا سوچتے ہو کہ اگر ان کے پاس معجزے نہیں تھے تو ان کا مقام نیچے آ جائے گا؟ اسی طرح سے لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم الغیب تھا. ادھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے کہ ان کو بولو کہ میرے پاس علم الغیب نہیں ہے. ان کے پاس علم الغیب ہم سے زیادہ تھا، جیسے کہ انہوں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا، ہم نے نہیں دیکھا. ان کے پاس ہم سے زیادہ تھا، لیکن کہنا کہ ان کے پاس سارا علم الغیب ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بولو کہ ان کو بولو، جا کے بولو کہ تمہارے پاس علم الغیب نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں بیٹھتے تھے، یعنی کہ وہ جیسے کہ فجر کے بعد چلو بیٹھے ہوئے اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اس محفل میں کوئی مسنگ ہوتا تھا کہ اس محفل میں کوئی نہیں بیٹھا ہوا آج وہ، یعنی کہ 1 2 دن سے نہیں آیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کا حال پوچھتے تھے کہ یہ فلاں فلاں بندہ آیا کرتا تھا، آیا کیوں نہیں آج؟ پھر جا کے 1 2 صحابی کو بولتے جاؤ اس کا پتہ کر کر آؤ. اگر علم الغیب ہوتا تو صحابی کا حال بھی پتا ہوتا، پوچھنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے کہ علم الغیب نہیں ہے، تم فرشتے بھی نہیں ہو. بولو ان کو میں فرشتہ بھی نہیں ہوں، میں کوئی اسپیشل پروٹیکشن نہیں دینے والا. کہ لوگوں کو خوف تھا کہ بھائی ہم لوگ اسلام کی طرف آئیں گے تو ہمارے پر ظلم اور زیادتی ہوگی، تو بولو کہ تم لوگ ادھر اللہ کی طرف آ رہے ہو تو اپنے لیے آ رہے ہو، میں کچھ نہیں دے سکتا، میں صرف تمہیں سچ کی راہ دکھا سکتا ہوں، اور میں صرف اس چیز کو فالو کرتا ہوں جو میرے پہ اتاری گئی ہے. جو علم الغیب مجھے بتایا کہ مجھے اتنا ہی پتا ہے، مجھے اس سے زیادہ نہیں پتا. ان اتبع الا ما یوحى الیہ، مجھے صرف اتنا ہی پتا ہے جو میرے پر اتارا گیا ہوا ہے، مجھے زیادہ نہیں پتا. اور آپ سوچو کہ لوگ علم الغیب کیوں جاننا چاہتے ہیں؟ لوگ اپنے لیے، کیونکہ یہ لوگ آ کے یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ ایسے غیب کے بارے میں بتاؤ. کیونکہ جب آپ کے پاس علم الغیب ہوتا ہے تو ایک لیول کی آپ کے اوپر نا ایک، یا تو آپ کی ایکسٹرا ریسپیکٹ ہونے لگ جاتی ہے، یا آپ کا تھوڑا مقام اوپر ہو جاتا ہے. ایک ریسپیکٹ یا خوف ہوتا ہے. لوگ اگزامپل دیتے ہیں، کوئی بندہ ہے جو آپ کو فیوچر کے بارے میں بتا رہے، آٹومیٹکلی اپنے ذہن میں کہتے ہو کہ یہ تو بہت پہنچا ہوا انسان ہے، اس کو پتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، پہنچا ہوا انسان ہے. ٹھیک ہے، اس کو اسپیشل رسپیکٹ دینے لگ جاتے ہیں، اس کے ساتھ ایک پاور ایسوسیٹ کرنے لگ جاتے ہیں، اس کو فیوچر پتا ہے. یا آپ سوچو کوئی بولتا ہے کہ میں جن سے بات کرتا ہوں،
सोचो कि कोई आपको कहता है कि मैं जिन से बात करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली लोग उससे थोड़ा सा घबराने से डरने लग जाते हैं। इसके पास ये गैब को जानता है। तो लोग इसीलिए जानना चाहते हैं इल्मुल गैब। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्लियरली बोल दिया कि इनको बोलो कि ना मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, ना मैं इल्मुल गैब को जानता हूँ, और ना ही मैं कोई फरिश्ता हूँ। मैं सिर्फ वो ही फॉलो करता हूँ जो मेरे पर उतारा गया। इससे हम एक और सबक सीखते हैं, अल्लाह की तरफ आओ, उसको पहचान के, अल्लाह को पहचान के अल्लाह की तरफ आओ। इसलिए अल्लाह की तरफ ना हो कि अल्लाह जो कर सकता है। इसका क्या मतलब है, हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मैं अल्लाह पे ईमान लेके आऊंगा क्योंकि मुझे एग्जाम में पास करना है। मैं अल्लाह पे ईमान इसलिए लेकर आऊंगा क्योंकि मुझे दुनिया की दौलत चाहिए। अल्लाह दौलत देने वाला है, अल्लाह दौलत देगा तो मैं अल्लाह के पास आऊंगा। मुझे अल्लाह के पास आना है क्योंकि वो मेरी शादी करवा सकता है, मेरे लिए एक अच्छा हस्बैंड या अच्छी वाइफ ढूंढ सकता है। हम अल्लाह के पास इसलिए नहीं आते, अल्लाह ये सब कर सकता है, लेकिन हम अल्लाह के पास इसलिए आते हैं क्योंकि वो हमारा खालिक है। जिस तरह से उसने हमें बनाया है, जिस तरह से उसने हमारी जिंदगी अभी तक गुजारी है, नेमतें दी हुई है, रहम किया हुआ है हमारे ऊपर, आसमान और जमीन को बनाने वाला है, इसलिए हम अल्लाह के पास आते हैं। इसलिए नहीं आते अल्लाह हमारे लिए कुछ करेगा तो हम अल्लाह के पास आएंगे, अल्लाह हमारे लिए कुछ ना भी करे तभी हमें अल्लाह के पास आना है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्टेटस क्लियर किया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस आयत में, कि जो लोग आ रहे हैं, दीन में आने के लिए सोच रहे हैं कि हम आएंगे हमें क्या फायदा मिलेगा, क्लियर करो उनके लिए। आ रहे हो, दीन में आ रहे हो, तो अल्लाह के लिए आ रहे हो, अपने आप को अल्लाह से जोड़ने के लिए आ रहे हो, ना किसी पे एहसान करने आ रहे हो, ना कुछ करने आ रहे हो। तो आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कुल हल यस्तविल अ'मा वल बसीर, कहो इनको, कहो इनको कि क्या एक अंधा और जिसके पास देखने की काबिलियत है, क्या वो दोनों इक्वल है? कुल हल यस्तविल अ'मा वल बसीर, क्या जो अंधा है और जो देख सकता है क्या वो इक्वल है? अफला ततफक्करून, तो क्या तुम नहीं सोचोगे उसके बारे में? जो सच जानता है, जिसके लिए सच वाजे हो गया है, क्या वो जो इल्म रखता है और जो जाहिल है क्या वो सेम है? किसी के लिए क्लियर कर दिया गया है हर चीज को, क्लियर कर दिया है हर चीज को, तो क्या फिर उसके बाद भी वो नहीं सोचता? अफला ततफक्करून। हमारे लिए मैसेज है इस आयत को पढ़ने के बाद, इस आयत को पढ़ने के बाद फिर भी कोई सोचे कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिस्क मांगना है, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ अल्लाह के लेवल का इल्मुल गैब था, या वो कोई बहुत ही यानी कि फरिश्ते की तरह पावरफुल थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं ये अंधे लोग हैं, ये लोग सिर्फ अंधों की तरह उनकी बात सुनते हैं जो लोगों ने ऐसी बातें बनाई हुई हैं, कोई दलील के बगैर, बगैर दलील के बगैर बातें बनाई हुई, उनकी बातें सुनते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसी जो ला इल्मी वाली बातें होती है, वो जहालत वाली बातें होती है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं अपने आप को ऐसी जहालतों से उठाओ। अल्लाह एक बात बोल रहे हैं, नबी ने भी वही बात बोली हुई, लेकिन फिर भी हमें उन बातों को छोड़ के, उन दलीलों को छोड़ के, हमें उन बातों को मानना है जो हमने सुनी सुनाई है। कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह वला अअलमुल गैब वला अक़ूलु लकुम इन्नी मलक इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया कुल हल यस्तविल अ'मा वल बसीर अफला ततफक्करून। क्या फिर भी तुम लोग नहीं सोचोगे? अफला ततफक्करून।
انشاءاللہ ہم لوگ آج اسی پوائنٹ پہ تھوڑا سا سٹاپ کرتے ہیں، کیونکہ آگے جو دو تین آیتیں ہیں وہ مجھے اکٹھی ڈسکس کرنی ہے، تو انشاءاللہ ہم لوگ ادھر ہی روکتے ہیں، اور اگر کسی کا کوئی سوال ہے اس سے سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کسی کا کوئی سوال ہو؟ اچھا، اگر نہیں ہے تو پھر ہم لوگ انم آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں، بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ہاں، میرا آج کا یہ ریفلیکشن ہے کہ جو آیت ہم نے لاسٹ میں پڑھی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن ہمیں وہ اپنے عمل میں لے کر آنی چاہیے محبت کو، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات مانگنے چاہیے۔ یہ نہیں کہ جو ہم اپنی محبت میں اتنا آگے بڑھ جائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بھی ان کو زیادہ ماننے لگ جائیں کہ ہم اپنی جو دعائیں ہیں ان سے مانگیں۔ تو اس چیز کا احتیاط کرنی چاہیے کہ ہمیں، جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ ہم اگر مدینے میں بھی جائیں تو وہاں پر ہم دعائیں مانگتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ہمیں شرک کی طرف نہیں جانا بلکہ ان کا احترام اس طرح سے کرنا ہے کہ ہم اپنے ہر عمل پہ ان کی احادیث کو فالو کر کے، ان کے جو سیرہ ہے اس کو فالو کر کے اپنی زندگی کو بہتر کریں۔ انشاءاللہ جزاک اللہ خیر، بہت ہی ویسے امپورٹنٹ لیسن ہے اس حوالے سے۔ یہ اصل میں یہ جو آیت ہے یہ انسان کا عقیدہ کو درست کرتی ہے، جو باتیں بنی ہوئی ہیں۔ بات یہی ہے، آپ اس سورہ میں آگے بھی جا کے دیکھو گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چیزوں کو آپ کر رہے ہو تو سنی سنائی باتوں پہ نہیں، جو باتیں چلتی آ رہی وہ نہیں، لیکن جو باتیں لکھی ہوئی ہیں، جو کہہ دی گئی ہیں۔ کیونکہ آگے جب اس آگے جا کر قریش پہ بھی ایک سوال اٹھائے جائیں گے، ان کے کئی کلچرل پریکٹس پہ سوال اٹھائے جائیں گے، تو ان کو پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے یہ؟ اگر سچے ہو تو بتاؤ کس نے بتایا تم یہ سب؟ تو یہ باتیں انشاءاللہ آگے آئیں گے، ہم لوگ اس کو ڈسکس کریں گے، لیکن انسان کا اللہ کو اللہ کے مقام پہ، نبی کو نبی کے مقام پر، اور کسی کو اپنے آپ کو بھی اتنا اوپر نہیں اٹھانا چاہیے۔ تو یہ امپورٹنٹ میسج ہے اس آیت کا، تو انشاءاللہ جزاک اللہ خیر ہے نا۔ اقرا آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم ام، السلام۔ میرا آج کا یہ ریفلیکشن ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک گائیڈ میپ دیا ہوا ہے کہ آپ نے ان کا فیور کیسے جیتنا ہے، آپ نے اللہ کا فیور کیسے جیتنا ہے۔ تو فرسٹ تھنگ یہ ہے کہ جب آپ کوئی دین کی بات سنتے ہو یا پھر آپ قرآن سن رہے ہو، آپ جو لرن کر رہے ہو، آپ نے سن کے اس پہ عمل کر دینا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے ہر روز یہ سوچنا ہے کہ اللہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے، کہ جو میں عمل کرنے جا رہی ہوں، جو میں نہیں کر رہی، اللہ اس بارے میں کیا سوچتا ہے۔ فار ایگزامپل میں نماز لیٹ پڑھ رہی ہوں، اچھا اس بارے میں اللہ کیا سوچتا ہے، پھر اس سے ہم اپنے عمل بہتر کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، آپ نے جو بات کی وہ اصل میں اگلی آیت ہے، وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ خیر ہم لوگ اس کے بارے میں اگلی کلاس میں تھوڑا اور ڈسکس کریں گے، لیکن ہم تو اچھا ریفلیکشن تھا۔ آپ کے ساتھ اور کوئی ہے اقرا؟ ماما جان، چلے چلے چلے۔ السلام السلام علیکم علیکم۔ چاچی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں چاچی؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ، جزاک اللہ خیر، آپ آئی ہیں اور کافی دیر بعد آئی، تو اچھا لگا آپ نے واپس جوائن کیا، الحمدللہ۔ یا، چلیں اچھا بسم میرا آج کا یہ ریفلیکشن ہے کہ جو اللہ کے لیے اچھے کام کرتے ہیں، برے کام چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ اپنی اصلاح تو کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ وہ اللہ کے ڈر خوف سے اپنے اچھے کاموں میں مصروف جب ہو جاتے ہیں نا، تو کافی چیزیں آگے بہتر ہوتی جاتی ہیں۔ تو روز روز جو تھوڑی تھوڑی چیزوں کو بہتر کرنا ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہو جاتی ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم آج اپنے آپ کو سارے کا سارا چینج نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو آیتیں جھٹلاتے ہیں، دوسرا یہ کہ جو آیتیں جھٹلاتے ہیں، حدیں توڑ دیتے ہیں،
وہ کافر ہو یا مسلمان ہو، ان سب کے لیے اللہ کا عذاب ہے۔ بے شک، بے شک، بہت ہی اچھا تھا، یعنی کہ انسان اصلاح کے سفر پہ چلنا شروع کر دے، سفر ہاں پہ چلنا شروع کر دے۔ وہ ایک ایک خیال سے حدیث میں ہی ہے کہ جو ایک بندہ ہوتا ہے جس نے 99 قتل کیے ہوتے ہیں، اور وہ پہلے ایک فادر کے پاس جاتا ہے، وہ بولتا ہے کہ بھائی میری میری میں کس طرح سے استغفار کروں، وہ بولتا ہے تمہاری کوئی استغفار نہیں، وہ اس کو بھی مار دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ دوسرے کے پاس جاتا ہے، وہ کوئی رابعی ہوتا ہے، یعنی کہ جو یہود کا نہیں ہوتا، اس کے پاس جاتا ہے، اس کو بولتا ہے کہ میں کیا کروں، وہ کہتے ہیں تمہاری کوئی معافی نہیں ہے، وہ اس کو بھی مار دیتا ہے۔ پھر وہ ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں، یہ حدیث نہیں ہے میرے خیال سے، ویسے اسٹوری ہے، تو وہ ایک جاتے ہیں، ایک امام کے پاس جاتے ہیں، وہ بولتا ہے کہ ایک کام کرو، اس جگہ کو چھوڑ دو، اس جگہ کو چھوڑ دو اور دوسری جگہ پہ چلے جاؤ، دوسری جگہ پہ چلے جاؤ، اور ادھر جب چلے ہاں جاؤ گے تب تمہارا نا ادھر جا کے اپنی نئی زندگی سٹارٹ کرو، اصلاح کے راستے پہ چلو، اس جگہ کو چھوڑ دو، کیونکہ اس جگہ پہ رکو گے تو یاد بھی لوگ دلاتے رہیں گے، چھوڑ کے چلے جاؤ۔ تو وہ جب جا رہا تھا راستے میں، اس کی وہ راستے میں مر جاتا ہے۔ تو جب موت کا فرشتہ لینے آتے ہیں تو دو فرشتے آتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ میں نے اس کو جہنم میں لے کے جانا ہے، اور ایک کہتا ہے کہ میں نے تو اس کو آسانی کی طرف لے کے جانا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ دیکھو کہ اصلاح کے راستے میں جب جا رہا تھا تو کتنا وہ اس نئی جگہ کے قریب تھا، اور اگر وہ نئی جگہ کے قریب تھا تو اس کو وہ لے جائے جو اس کو جنت کی طرف لے کے جایا تھا، اور اگر یہ برائی کے راستے پہ زیادہ قریب تھا، وہ پرانے جگہ کے زیادہ قریب تھا، تو اس کو جہنم میں لے جانا۔ تو اینڈ میں لیکن اس کو لے کے چلے جاتے ہیں جنت کے لیے۔ اصلاح کے راستے پہ چلنا شروع کر دو، اللہ نیتیں جانتا ہے۔ تو مین میسج یہ ہے، تو اچھا پوائنٹ تھا، جزاک اللہ خیر چاچی۔ چلے ہما آپ سٹارٹ کریں، بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں نے بھی جو سٹارٹنگ میں آپ نے بولا نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد کہہ دو کہ اگر تمہاری بنائی یا سماعت تم سے چھین لی جائے تو کون ہے جو اللہ کے سوا ان کو واپس لوٹا سکتا ہے؟ تو میری آنکھوں میں میرا اپنا پروسیجر سارا گھوم گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی ہوتے ہیں، بندہ اس کو ریپیئر نہیں کر سکتا کسی بھی صورت میں، جتنا مرضی علم میں چلا جائے یا جتنا مرضی پیسہ خرچ کر دے۔ تو ایک تو اس آیت نے مجھے بہت متاثر کیا، دوسرا بھی وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنا ہے سب کچھ۔ ہمارے نبی ہماری رہنمائی کے لیے آئے ہیں، انہوں نے ہمیں سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں قرآن پاک عطا کر دیا ہے، اور اس میں رہنمائی ہی رہنمائی ہے، تو ہمیں اس سے ہی فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اسی کی راہ پہ چلنا چاہیے، اور یہ راہ سیدھی ہمارے اللہ تعالیٰ کی طرف جاتی ہے۔ یہی کہنا تھا مجھے آج۔ چلے جزاک اللہ خیر۔ میں بس ایک چیز یعنی کہ نا جنرلی کلیریفائی کرنا چاہوں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونا یہ ہمارے دین کا کریٹیکل حصہ ہے، کو یعنی کہ اس طرح طریقے سے، یعنی کہ لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ کسی کو ویسے کوئی غلط اندازے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہماری ایک کریٹیکل حصہ ہے ہمارے دین کا، ان کی زندگی کو جاننا، ان کی زندگی سے سیکھنا، یہ بہت ضروری چیزیں ہیں۔ ان کی زندگی سیرہ کو پڑھنا، ان پہ پھر چیزوں کو عمل میں لانا، ان پر درود و سلام بھیجنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکہ یصلون علی النبی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اور فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، نہیں نہیں کہ ان اللہ و ملائکہ یصلون علی، یا ایھا الذین آمنو صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو جو ایمان والے ہیں وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے۔ تو یہ چیزیں ہمارے ایک اہم حصہ ہے، لیکن میسج یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس طرح سے بنائیں جس طرح سے انہوں نے بتایا ہوا ہے، جس طرح سے اللہ نے ہمیں بتایا ہوا ہے۔ اور پتہ ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت چیزیں سیکھنے والی،
بہت چیزیں سیکھنے والی. میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایگزامپل دیتا ہوں. جو جس چیز کو ہم سوچتے ہیں نا کہ ایک مرد کیا ہوتا ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ مرد کیا ہوتا ہے، آپ سوچ کے حیران ہو جاؤ گے. آپ کہو گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کیا ایکچولی مرد ہونا کا مطلب کیا ہے. ہم نے اپنی چیزیں، اپنی کلچرل چیزیں جو دیکھتے آئے ہیں کہ اسی طرح سے ہم ہونا ہے، یہ کہہ دے گا تو اس کی مردانی کم ہو جائے گی، یہ کہہ دے گا تو وہ کس طرح کا مرد ہے یہ. آپ پڑھ کے حیران ہو جاؤ گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کرتے تھے. انہوں نے ہمیں بتایا کہ ایکچوئل مرد ہوتا کیا ہے، لیکن ہم لوگوں نے اپنے ہی کانسیپٹ بنائے ہوئے ہیں. تو ہم یہ ان سے سیکھنا نہیں چاہتے. وہ سیکھنی چیزیں ضروری ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ان کو خدا والا درجہ دے دیں، ان ان کی طرف دعائیں کریں. یہ سب چیزیں انہوں نے کہیں نہیں کرنے کے لیے. جو چیزیں انہوں نے کہیں کرنے کے لیے ہم ان کو چھوڑ دیں، جو انہوں نے نہیں کہا ہم ان کو لگا کے، ان کے ساتھ ہی لگا کے ہم لوگ اس پر عمل کرنے جا رہے ہوتے ہیں. جو ان کے طریقے تھے ہم ان کو چھوڑ کے کہتے کہ نہیں، یہ اسی طرح کیسے کرنا، کیونکہ ہم نے سنا اسی طرح، سب نے سنا سب سے ایسے ہی ہے. اب دلیل مانگو، دیکھو کہاں سے، کہاں کہہ رہے کرنے کے لیے، کہاں لکھا ہے کرنے کے لیے. انہوں نے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، ان کی زندگی ایسی تھی کہ نہیں تھی، وہ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے تھے، وہ بچوں کے ساتھ کیسے تھے، وہ صحابہ کے ساتھ کیسے تھے. میں اپنے ٹیچر کے ساتھ وہ واقعہ پھر سے پڑھ رہا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کا رشتہ تھا، جب ان پہ وحی نازل ہو رہی تھی. اس واقعے میں اتنی ساری چیزیں سیکھنے کی. آپ لوگ وہ واقعے کو صحیح طرح سے، اس کو ہر ایک چیز کو صحیح طرح سے سمجھنے کی کوشش کرو گے کہ ادھر ہو کیا رہا تھا، تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایک میاں بیوی کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے. کہ کبھی کبھی انسان کو گائیڈ لائن تو مل جاتی کہ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک لائیو ایگزامپل تھے. ان کی زندگی عمل میں دیکھ کے کہ یہ اس طرح سے ہوتا ہے، یہ جو لکھا ہوا ہے اس کا مطلب اس طرح سے، یہ دیکھو یہ پلے میں ہے، یہ عمل میں ہے، تو یہ کیسا دکھتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ ایک دوسرے کے لیے سکون کے لیے ہے، سکون کا ذریعہ ہے، اللہ نے بنایا ہوا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ یہ ایک تمہارے لیے ایک آیات ہے، آیت ہے میاں بیوی کا رشتہ. کہ بیوی بیوی کا رشتہ ہونا کیسے، قرآن میں گائیڈ لائن دی ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ عمل میں آپ دیکھتے ہو. انشاءاللہ میں موقع ملے، میں ویسے سوچ رہا ہوں انشاءاللہ ایک الگ سے، مجھے بہت اچھا لگا. میں چاہوں گا کہ اس کو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، تو ہم لوگ جب اگلی کوئی موقع ملتا ہے میں دیکھوں گا، لیکن ہم اس کے بارے میں بھی بات کریں گے انشاءاللہ. چلیں کومل، بسم اللہ. السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آم، آج کا میرا آج کا میرا ریفلیکشن سب سے ملتا جلتا یہ ہے کہ ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ کس طرح ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ان کو ایک مانا جائے، اور جو حدیں، جو کمانڈس انہوں نے دیے ہوئے ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ اور اسپیشلی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر ہمارے لیے ہی بھیجا گیا ہے گائیڈنس کے طور پر، تو ہم آج کل کے اگر ہم دور کی بات کریں تو ہم ہر طرح سے گائیڈنس ادھر ادھر سے لے رہے ہیں، تو ہم نے سنت کو چھوڑ دیا ہوا ہے۔ ہم جو سنت کا طریقہ ہے ہم نے اس سے دور ہٹ کے ہم ہر طرح کے کلچر کو اپنانے لگے ہیں۔ جو کلچر میں ہمیں گائیڈنس دی جا رہی ہوتی ہے، کچھ بھی دیا جاتا ہے، ہم اس کو اپلائی کرنے لگ جاتے ہیں اپنی زندگی میں۔ جس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک طرح سے ہم اس اللہ کے کمانڈ سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈنس سے ہم دور جا رہے ہیں۔ تو وہ ایک طرح سے ہمارے لیے ایک عذاب ہی ہے، انڈائریکٹلی تو نہیں، مگر ڈائریکٹلی تو نہیں ہے، مگر انڈائریکٹلی ایک عذاب ہی ہے
کہ ہم اللہ کی جو کمانڈس ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہوا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ اس طرح نہیں، اس طرح آپ کو اسلام کو فالو کرنا چاہیے، ہم اس چیز سے دور جا کر ہم خود ہی اپنے لیے ایک عذاب کا باعث بن رہے ہیں۔ تو اس چیز سے ہمیں بہت زیادہ وہ کرنا پڑے گا، کام کرنا پڑے گا کہ ہم جو ہے وہ کام نہ کریں جو سنت کے خلاف ہوں، جو کیا نام ہے، اسلام کے خلاف ہوں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بس یہی ہے میرا آج کا ریفلیکشن پہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اوہ، بس ایک ہی چیز کہوں گا کہ آپ نے شروع کیا کہ ہم لوگ جیسے سنت کو چھوڑ کے اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے جو پوری طرح سے چھوڑ چکے ہوں، اور ظاہر سی بات ہے کچھ کوتاہیاں ہیں، کچھ غلطیاں جو ٹھیک کرنے والی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے آیت میں بولا فمن آمن و اصلح، تو جنہوں نے ایمان لیا وہ اپنی اصلاح کرنے لگے، اللہ جو ہماری کوتاہی ہے ہمیں پہچاننے کی ان کو توفیق دے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس کو پھر اسی کے ساتھ اپنے آپ کی اصلاح کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی سنت اور قرآن و سنت کے حساب سے چلنے والے بنے انشاءاللہ۔ چلے، کسی کو میں نے مس تو نہیں کر دیا، کوئی رہ تو نہیں گیا؟ چلے انشاءاللہ پھر اسی پوائنٹ پہ ہم لوگ آج کی کلاس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔